نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سب احرام محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات اس آج کی محفل کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ آپ لوگوں کی یہ محبت ہے، بالخصوص آپ کی مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین فریدی صاحب کہ آج آپ نے ایک دفعہ مجھے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا اور آپ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے بھائی محمد آصف صاحب. یہ حقیقت ہے، میں گاڑی میں آ رہا تھا تو میں نے دوستوں سے یہ کہا کہ جس محکمے میں یہ ڈیوٹی کرتے ہیں یہ محکمہ بڑا ہی گندا ہے، لیکن پولیس والے بڑے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن بھائی آصف کے اندر پولیس والوں کی بو بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور آپ جتنے احباب تشریف لائے سننے کے لیے، آپ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ مختصر محفل ہے، محبت کے ساتھ بیٹھیے گا. انشاءاللہ 40 سے 40 منٹ کے اندر بیان ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے بھی علی پاک فرماتے ہیں جس محفل میں جا تو وہاں جا کے یہ نہ دیکھ کہ یہ بیان کرنے والا کون ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، تو وہاں جا کے دیکھ یہ کس بلند ذات کی بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. کئی بار کہ میں بھی آپ کی زیارت کروں اور محبت کے ساتھ آپ بھی بیٹھو. یہ جو شہر کے اندر بیٹھے ہیں بھائی تم بھی آگے آ جاؤ. یہ شہر میں جو بیٹھنے والے تم بھی اندر آ جاؤ. یہ فرنٹ سیٹ پہ آ جاؤ. لیکن میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں محفل میں جہاں بھی لوگ جاتے ہیں یہ مولوی سے دور بھاگتے ہیں، لیکن مولوی سے تم دور بھاگ نہیں سکتے. انشاءاللہ آپ کی خوشی ہو غمی ہو مولوی کا پتہ ہے، مولوی کے بغیر تمہارا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. امام الانبیاء نبی علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کو میں نے چند نام سکھائے. کیا کیے؟ میں نے چند نام سکھائے. کیوں سکھائے؟ فتاب علیہ، تاکہ آدم علیہ السلام جب یہ نام سیکھ لیں
ان ناموں کا واسطہ دے، ان ناموں کا واسطہ دے تو میں آدم علیہ السلام کی طرف توجہ فرماؤں اور میں آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرماؤں۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے وہ نام کیا تھے؟ ہر مفسر نے اپنی اپنی بحث کی ہے۔ کسی نے یہ کہا اللہ نے اپنے نام سکھائے، کسی نے یہ کہا اللہ نے اپنے نبی کے صفاتی نام سکھائے۔ لیکن آباد ذکر میں تمہیں اس مفسر کی بارگاہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں جس مفسر کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہمارے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی اس مفسر کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ کا نام ہے امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے آ کے پوچھا حضور آپ اہل بیت کے امام ہیں، آپ بہت بڑے مفسر ہیں، آپ بتائیں اللہ نے حضرت آدم کو جو نام سکھائے وہ نام کتنے تھے، وہ نام کون سے تھے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ میری بارگاہ میں آنے والے سن لیں، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھائے وہ نام تھے 5۔ ان میں پہلا نام تھا محمد کا، دوسرا نام تھا علی کا، تیسرا نام تھا فاطمہ کا، چوتھا نام تھا حسن کا اور 5واں نام تھا امام حسین کا۔ یہ 5 نام اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھائے، تو ساتھ ہی اللہ نے یہ حکم دیا اے آدم ان ناموں کو یاد کر لے، ان ناموں کو یاد کر لے۔ یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا جب مشکل آئے گی تو یہ 5 نام تیرے کام آئیں گے۔ آدم علیہ السلام نے وہ نام یاد کیے۔ آپ کو جنت سے زمین پہ بھیجا گیا۔ آپ جب زمین پہ آئے اس وقت 300 سال تک آپ روتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہم انی اسألک بحق محمد بحق علی بحق فاطمہ بحق حسن بحق حسین، مولا ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، مولا میری خطا کو معاف فرما دے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو میرے رب نے معاف فرما دیا۔ جب معافی گئی مل اللہ نے حکم دیا اے آدم آج ان ناموں کا واسطہ دے کے تو نے اپنی معافی طلب کی ہے، آج اگر ان ناموں کا واسطہ دے کے اپنی ساری اولاد کی بخشش مانگتا، اے آدم آج ان ناموں کے صدقہ سے میں تیری ساری اولاد کی بخشش فرما دیتا، ساری اولاد کی بخشش فرما دیتا۔ اور یہ 5 نام بڑی فضیلت والے ہیں، یہ 5 نام بڑی برکت والے ہیں۔ اسی لیے تو 90 سال کے بعد مولانا سید کفایت علی کافی نے کیا خوبی کہا تھا، علامہ صاحب ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کے نعت پڑھنا اور ہے اور اے میں بیٹھ کے نعت لکھنا اور پڑھنا اور ہے، لیکن 90 سال کا وعدہ ہو، انگریز نے جسم پہ استریاں پھیری ہو اور پھر جسم پہ نمک بھی ڈالا ہو، جسم پہ مرچیں بھی ڈالی ہو، سامنے پھانسی کا پردہ بھی ہو، تو مولانا کی کفایت علی کافی نعت لکھے اور کہے کیا کہے، آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو مخاطب ہو کے یہ فرمایا۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ ناد شاہ
सलाम के बनाने रब्बे कायनात ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ हबीब अलैहिस्सलाम, जिस ज़बान मुबारक से आपने मेरी तौहीद का ईमान किया, फिर जिस ज़बान मुबारक से आपने अपनी रिसालत का ऐलान किया, तो या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ हबीब अलैहिस्सलाम, जिस ज़बान मुबारक से अपनी इत्तिबा, अपनी मोहब्बत का हुक्म दिया, तो ये तो तुमको ही अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हबीब अलैहिस्सलाम, उसी ज़बान मुबारक से आप ये भी ऐलान फरमाए, कुन्ना अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मन्नता शिरकुमा। इस खानदान की इज़्ज़त का अंदाज़ा करें, अहले बैत के मकाम मर्तबा का अंदाज़ा करें, जिस अहले बैत की मोहब्बत का ऐलान खुद रब फरमाए। आज सोचने की बात ये है, तेरे खानदान को अच्छा कहे तो बड़ा खुश होता है, हैं? तू ये कहेगा ये मेरी बरादरी को इसने अच्छा कहा है, तू ये नहीं देखेगा अच्छा कहने वाला कौन है, अच्छा कहने वाला नमाजी है या बेनमाजी, अच्छा कहने वाला ये नेक है या गुनाहगार है। जिसने तेरे खानदान की तारीफ की तो खुश हो जाएगा। आबाद से मकान, जब हम इस आपकी मस्जिद में बैठ के हम नबी के खानदान की तारीफ करेंगे तो मेरे आका गुंबद खज़रा में कितने खुश होंगे। और इसीलिए तो नासिर शाह ने ये कहा था कि दर्द का दिल रिज़्क़ कभी ना होगा, कि दर्द का दिल रिज़्क़ कभी ना होगा, तो दर्द का एक सावटी ना होगा। नासिर शाह साथी का सिवानी नबी जो आले नबी का वसीला न होगा। ये हकीकत है, आले नबी का ये सदका है। अल्लाह खुद ऐलान फरमा रहा है, हबीब ऐलान फरमा दे, या अल्लाह क्या ऐलान करूं? अल्लाह फरमाता है ऐलान ये कर नबी अलैहिस्सलाम को, ऐ हबीब फरमा दीजिए, अपनी कौम से फरमा दे, अपनी उम्मत से फरमा दे, मैंने तबलीग की, मैंने तबलीग की खातिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों ने मुझ पे गंदगी के ढेर फेंके, तबलीग की खातिर लोगों ने मुझ पे पत्थर बरसाए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने तबलीग नहीं छोड़ी, फरमाए सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया लेकिन अल्लाह का पैगाम न छोड़ा। तुम्हारी हालत ये थी कि तुम जहन्नम के रास्ते पे थे, तबलीग करके मैंने तुम्हें
مانگتا ہوں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. فرمایا صحابہ آج سے لے کے قیامت تک ہر میرے مومن ہر میرے امتی کے لیے یہ لازم ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال. فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. ABCD بعد میں سکھاؤ, دنیاوی تعلیم بعد میں سکھاؤ. پہلے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اولاد کو نبی کی محبت آپ کیسے سکھائیں گے؟ جب مسجد میں آئیں اولاد کو ساتھ لے کے. اگر آپ خود پڑھے لکھے ہیں اولاد کو سامنے بٹھائیں. گھر میں میرے نبی کی حدیث سنائیں, میرے نبی کے معجزے سنائیں, میرے نبی کی محبت سکھائیں. جب اولاد کے دل میں نبی کی محبت بیٹھ جائے گی تو اس سے خوش نصیب بھائی دنیا میں کسی کی اولاد نہیں ہو سکتی. فرمایا پہلا کام اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دوسرا کام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو دوسرے نمبر پہ اللہ کا قرآن سکھاؤ. اور کسی عاشق نے کیا خوبی کہا تھا کہ ایک قرآن روحانی شیشہ حق کی راہ دکھاوے, جو پڑھے اس میں عمل کرواوے سیدھا ہی جنت جاوے. آپ لوگ صبح نماز کے لیے بچوں کو نہیں اٹھا سکتے. آپ لوگ صبح قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو نہیں اٹھاتے. ہر جگہ یہی چلتا ہے. امام صاحب نے جماعت پڑھائی, نماز پڑھا کے فوراً جو بچے فلاں مسجد میں پڑھتے ہیں ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ جلدی جلدی مسجد میں بھیجیں. یہ آپ لوگوں نے یہ تماشا بنایا ہوا ہے. کبھی کسی سکول سے آپ نے اعلان سنا, کبھی کسی سکول والے نے یہ اعلان کیا کہ جو سکول پڑھتے ہیں وہ آ جائے؟ کیا کبھی کمیشن سینٹر جو پیسے دیتے ہیں انہوں نے اعلان کیا؟ بھائیوں بزرگوں کو آپ کو بدلنا پڑے گا. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کے ہم ذلیل ہوئے, خطا دے کے قرآن. یہی وجہ ہے آج مسلمان ذلیل ہیں. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اور 8 بجے کے ہم بچوں کو اٹھائیں گے. جو بچہ اسکول کا ٹائم ہو گیا, بچوں کو آپ مسجد میں بھیجتے ہیں, شلوار اور ہوتی ہے, قمیض اور ہوتی ہے, منہ بھی نہیں دھوتے, منہ مسجد میں دھوتے ہیں آ کے. لیکن جب 8 بجتے ہیں ماں بھی اٹھ جاتی ہے, باپ بھی اٹھ جاتا ہے. اٹھو بیٹا, نہاؤ, غسل کرو, نئی گندی پہنو, خوبصورت بنا کے آپ کہاں بھیجتے ہیں؟ جس علم میں نہ تیرے کام آنا ہے نہ تیرے بچے کے کام آنا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں یہ بچے اسکول جاتے ہیں نا, بچے ان کی کتابیں پیچھے ہوتی ہیں پیچھے, اور مہنگی 10-10 ہزار کی کتاب پیچھے ہوگی, لیکن 20 روپے کا پتری قاعدہ جب بچہ گھر سے لے کے نکلتا ہے نا, سینے سے لگا کے مسجد تک آتا ہے, پڑھتا ہے, چھٹی ہوتی ہے, سینے سے لگا کے جاتا ہے, تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کا علم پیچھے رہ جائے گا اور قرآن کا علم دنیا میں بھی تیرے کام آئے گا, قبر و حشر میں بھی تیرے کام آئے گا. اس لیے عادت سی بتا اپنی اولاد کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے نمبر پہ رب کا قرآن سکھاؤ. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, آپ کو بھی میں یہاں کہتا چلوں, آج ہر بندہ سمجھدار ہے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار وہ کروں جس سے مجھے نفع ملے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا
یا دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام بھی کر لے جو ہمیں قبر میں بھی فائدہ دے، حشر میں بھی فائدہ دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے بندے جب تو دنیا سے چلا جائے گا تیرے بیٹے، تیرے بھائی، تیرے دوست، تیرے گھر والے تجھے اٹھائیں گے، قبر میں ڈال کے واپس آ جائیں گے، کسی کے پاس وہاں بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، سب آئیں گے، کھانے پینے میں لگ جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر دنیا میں تم نے قرآن سے محبت کی ہوگی، جب سارے تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تیری قبر کو جنت کا دار بنانے کے لیے تیری قبر میں رب کا قرآن آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اچھا یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امام حسین کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذاللہ یہ شیعہ ہو گئے۔ یہ کیا ہو گئے؟ یہ شیعہ ہو گئے۔ آباد سے وقال ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت، ہم 10 دن امام حسین کا نام لینے والے نہیں ہیں، ہم الحمدللہ پورا سال حسین کا نام لینے والے ہیں۔ اچھا ایک بار میں یہاں سے بلند کیا تھا، آصف بھائی میرے بھائی ہیں، دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تعلق ہے ان کے ساتھ۔ ہم لوگ مسجد پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، توجہ ہے نا؟ کیا مسجد پہ لاکھوں لگا دیتے ہیں، لیکن امام کو ڈھونڈیں گے جو مفت والا، توجہ ہے کہ نہیں؟ مفت والا جو امام آئے گا نا، مفت والا وہ ایسے ہی ہوگا۔ ناراض نہیں ہونا، میرے سامنے میں یاسر کے دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ساتھ بیٹھ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اچھا بات پتہ کیا ہے؟ امام اچھا ہو، 500,000 زیادہ دینے اپنے دوست آپ کے امام نے، یہ جو آپ نے چھوٹی چھوٹی پنیری لگائی ہے نا، آپ یہ دیکھتے ہیں آپ جب فصل لگاتے ہیں، فصل آپ نے بیج دی، اب اس کے کھوالی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے انگاری مکہ بٹھا دیں، تو کیا وہ فصل آپ کی جو منزل مقصود تک پہنچے گی؟ کبھی نہیں پہنچے گی، وہ نقصان کرے گا۔ تو یہ جو امام مسجد ہوتا ہے یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بناتا ہے۔ اچھا ایک تو امام صاحب آپ کے اچھے ہیں، میں بازار خود اردو میں ہوں، لیکن دوسرا جو ہے یہ سپیکر جو یہ آپ کا تبدیل ہونا چاہیے، سٹینڈ اگلے دفعہ یہ نیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے سٹینڈ نیا بناؤ، سپیکر اچھا ہو، خوبصورت ہو، 10-20 ہزار لگا دو کسی کو، تاکہ آپ کا امام جمعہ پڑھائے تو آپ کو بھی چس آ جائے اور آپ کے امام کو بھی چس آ جائے۔ اچھا بات یہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے نبی علیہ السلام کی آل کی محبت اس امت پہ فرض فرمائی ہے۔ کیا کیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی آل کی محبت اللہ نے فرض فرمائی، اور فرض کیسے فرمائی میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نماز ہے 24 گھنٹے بعد فرض، عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، یہ صبح ہم نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے، عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے، کل عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا تب عشاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ ہر نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، نہ وقت سے پہلے ہے نہ وقت کے بعد ہے۔ جمعہ 7 دن کے بعد فرض ہوتا ہے، جمعہ آپ جمعرات یا دن میں نہیں پڑھ سکتے۔ حج سال کے بعد فرض ہے، روزے سال کے بعد فرض ہے، زکات سال کے بعد فرض ہے۔ جتنی باتیں ہیں، کوئی عبادت ہے ایک دن کے بعد، کوئی عبادت ہے ایک ہفتے کے بعد، کوئی عبادت ہے ایک سال کے بعد، کوئی عبادت ہے ایک زندگی میں فرض ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبت میرے گھر میں اس امت پہ ایک دن کے بعد نہیں، ایک ہفتے کے بعد نہیں، ایک سال کے بعد نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے کُلَّا
حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت 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 اہل بیت کی محبت ہر وقت ہر لمحہ اللہ نے اس امت پہ فرض فرما دی ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا، وہ تو کسی بھی ناصر شاہ سے آگے پوچھا تھا، جناب میرے نبی سے پہلے جتنے لوگ آئے انبیاء آئے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا فوراً عذاب آ جاتا تھا، اس امت نے بڑے بڑے گناہ کی عذاب لیا تھا، تو ناصر شاہ نے یہ کہا تھا یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اہل بیت کا کمال ہے۔ کہا وہ کیسے؟ ناصر شاہ نے یہی کہا تھا کہ دردہ مدن رزق پیلا نہ ہوگا، مقدر کا انسان پیلا نہ ہوگا، ناصر شاہ ثابتہ سوا بھی نہ ہوگی جو آل نبی کا وسیلہ نہ ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آثار اہل بیت کی آثار سفینہ کے روح، فرمایا اللہ نے میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح بنائی ہے۔ جس طرح جو بندہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، جو پیچھے رہ گیا تھا ومن تخلف ہلاک وہ ہلاک ہو گیا تھا، چاہے وہ آپ کا بیٹا بھی کیوں نہ تھا، چاہے وہ آپ کی بیوی بھی کیوں نہ تھی، جو پیچھے بچ گیا تھا وہ تباہ ہو گیا تھا، جو سوار ہو گیا تھا وہ آباد ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں میرے غلاموں، اگر اس دل کی کشتی میں اہل بیت کی محبت کو بٹھا لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اگر دل کی کشتی میں اہل بیت کی محبت نہ بٹھائی فرمایا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ دوسرے مقام میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ ستاروں کی مثل، اہل بیت کشتی نور کی مثل۔ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں محدثین نے یہ لکھا ہے جو سمندر کا مسافر ہو، سمندر کا، اس کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، اس کے لیے کشتی بھی لازم ہے، اس کے لیے ستارے بھی لازم ہے۔ سمندر کا مسافر کشتی میں بیٹھ کے ستاروں کو دیکھ کے اپنا راستہ معلوم کر لیتا ہے، تو جس طرح سمندر کے مسافر کے لیے کشتی اور ستارے لازم ہے، اسی طرح جنت کے مسافر کے لیے اہل بیت کی محبت اور مصطفیٰ کی صحابہ کی محبت لازم ہے۔ جنت کے مسافر کے لیے بھی اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت لازم ہے۔ دل میں اہل بیت کی محبت ہو، صحابہ کی محبت نہ ہو، وہ بھی ناکام ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی نہ ہو تب بھی ناکامی ہے۔ کامیابی تب ملے گی جب دونوں کی محبت دل میں موجود ہوگی۔ تو آج ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ شہادت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شہادت کیا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے انبیاء نے دعا کی یا اللہ ہمیں موت دینا تو شہادت کی دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا مانگتے، مولا مجھے موت دینا تو شہر مدینہ میں دینا اور شہادت کی دینا۔ شہادت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا پولیس والا جب کوئی شہید ہوتا ہے یا ہماری فوج کا جوان شہید ہوتا ہے تو ہم نے ان کے والدین کو دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک تھا، ہم تو ملک کی خاطر سارے بیٹے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم باپ فخر کرتا ہے ہمارا بیٹا ملک میں قربان ہو گیا۔ آباد سے مکان امام حسین
ملک پہ قربان نہیں ہوئے، آپ نبی کے دین پہ قربان ہوئے۔ تو شہید کا ماتم نہیں ہوتا، توجہ ہے نا، ماتم نہیں ہوتا شہید کا۔ اسی لیے تو علماء اقبال نے یہ کہا تھا، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ غوئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ آقا حسین علیہ السلام آپ مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام جمعہ کا دن ہے، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبے کے دوران صحابہ نے دیکھا نبی علیہ السلام نے اپنا خطبہ مبارک چھوڑ دیا۔ سامنے آقا حسین آ رہے تھے، آقا حسین زمین پہ گرتے ہیں۔ اب علماء نے یہ لکھا ہے، سامنے صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، سامنے علی پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر میرے نبی چاہتے تو صدیق اکبر سے فرما دیتے، جاؤ صدیق میرے حسین کو اٹھاؤ۔ اگر صدیق اکبر کو نہ فرماتے، علی پاک سے فرما دیتے، اے علی پاک جاؤ جلدی جلدی حسین کو اٹھاؤ۔ لیکن میرے آقا نے علی پاک کو بھی حکم نہ دیا۔ میرے نبی نے جب دیکھا کہ حسین زمین پہ آتا ہے تو نبی نے خطبہ بھی چھوڑ دیا، منبر بھی چھوڑ دیا۔ میرے مصطفیٰ نیچے جاتے ہیں، آقا حسین کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، زمانے کو بتاتے ہیں، دنیا والوں جس حسین کو اٹھانے والا اللہ کا نبی ہو، زمانے کا بھی مزید اس حسین کو جھکا نہیں سکتا۔ زمانے کا کوئی یزید اس حسین کو جھکا نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، پھر کیا ہوا؟ آقا حسین میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مطالبہ یزید کا، اور یزید کی فوج کا کیا تھا؟ مجھے بتاؤ، یزید کا اور یزید کی فوج کا جو مطالبہ تھا وہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا، یزید یہ کہتا تھا، اے حسین تم مجھے موت دے دے، اے حسین تم مجھے موت دے۔ آقا حسین نے کہا کہ یزید سن لے، یزیدی فوج یہ سن لے، حسین اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ آقا حسین نہیں دے سکتا۔ امام الانبیاء نبی علیہ السلام کے غلام ادھر سے یزیدی ٹوٹے، انہوں نے آواز دی، حسین یا یزید کی بیعت کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ آقا حسین نے فرمایا کہ اے یزیدیوں، میری غضب علی کا خون ہے، میں نبی علیہ السلام کی زبان چوسنے والا حسین ہوں۔ آقا حسین نے فرمایا یہ حسین دنیا سے جا سکتا ہے، اس دین کی خاطر اپنا سارا خاندان قربان کروا سکتا ہے، لیکن کسی قاتل قوت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، پھر کیا ہوا؟ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، 10 محرم ہے، حضرت ہود بن یزید جو سارے راستے میں آقا حسین کے ساتھ تھے، اس انتظار میں تھے کوئی صلح کا راستہ نکل آئے، کوئی صلح کا راستہ نکل آئے۔ میرے نبی کے غلاموں، جب حضرت ہود بن یزید نے دیکھا اب صلح نہیں ہو سکتی، ہود بن یزید نے اپنے گھوڑے کو آپ نے اپنی ایڑی لگائی، سیدھا آقا حسین کے قدموں میں آ گئے۔ آقا حسین کے قدموں میں آ کے کہتے ہیں، آقا حسین
مجھے معاف فرما دینا، میں آپ کو وہاں سے لے کے میں یہاں کوفہ تک کربلا تک میں لے کے آیا ہوں آپ کو، آقا حسین معاف فرما دے۔ فرمایا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہو ہے۔ آقا حسین نے پوچھا اچھا سن لے، پھر آج کے بعد اگر تیرا نام ہو ہے تو میں اعلان کرتا ہوں میرے رب نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کے ہر میدان کربلا میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جو نوکر تھے، جو کاروائے تھے، سارے شہید ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، جب آقا حسین کے سارے کاروائے شہید ہو گئے، دو شہزادے آتے ہیں، ایک کا نام ہے کون، ایک کا نام ہے محمد۔ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، حضرت زینب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں اماں جان ہمیں اجازت دے، ہم اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ آباد سی بتا یہ اول محمد، یہ چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، امام حسین کے بھانجے ہیں، یہ جاتے ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہے بیٹے میں تمہیں اجازت تب دوں گی جب آپ کو آپ کے امام جان حسین اجازت دیں گے۔ آقا حسین کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا حسین نے دیکھا شہزادے تلواریں اٹھا کے یہ میرے بارگاہ میں موجود ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے امام علی مقام، ہم اجازت مانگنے کے لیے آئے، ہمیں اجازت دے دیں، ہم یزیدیوں کے جا کے تباہ و برباد کر دیں گے، گاجر مولی کی طرح ہمیں ان کو کاٹ دیں گے۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، آقا حسین نے فرمایا بیٹے تم چھوٹے ہو، بیٹو تم چھوٹے ہو۔ اللہ کے محمد کہتے ہیں آقا حسین اگر قیامت کے دن نانا جان نے پوچھ لیا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں تھا اور تم اپنی جانیں بچا گئے تو آقا حسین نانا جان کو کیا جواب دیں گے؟ کہا جاؤ ماں کی بارگاہ میں، اگر ماں اجازت دے تو تب تمہیں اجازت ہے۔ آباد سی وقت آج کسی ماں کو اگر پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا جائے گا شہید ہو جائے گا، میرا بیٹا جائے گا مر جائے گا، کسی ماں میں یہ ہمت نہ ہوگی۔ لیکن آباد سی وقت یہ علی کی بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے، سید زینب دیکھ رہی ہے کربلا یہ وہ میدان ہے، جو بھی جاتا ہے خالی نہیں آتا، لیکن پھر بھی ان کو بڑا سینار کر کے کندھا دے کے خوبصورت لباس پہنا کے جواب دیتی ہے بیٹو جاؤ کربلا کے میدان میں تمہیں معاف تب کروں گی جب نانا کا دین بچانے کے لیے تم اپنے جانیں نہیں دیں گے۔ یہ تو شہزادے جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے قاسم میں حسن آتے ہیں، چچا جان اجازت دے دے۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا جب مجھے اپنی بھائی کی یاد آتی ہے تو میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، اب اگر تو چلا گیا تو میں کس کو دیکھوں گا؟ اللہ کے قاسم کے حسن نے آپ نے تعویذ پہنا ہوا تھا، کہا جب مجھے میرے والد نے یہ تعویذ ڈالا تھا حکم دیا تھا قاسم بیٹا زندگی میں جب مشکل وقت آ جائے یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا، یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا۔ اللہ کے قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب مشکل وقت آ جائے تو پھر نانے کا دین بچانے کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دور نہ ہوگا۔ حضرت قاسم کہتے ہیں چچا حسین یہ دیکھ لے، یہ میرے بابا نے وصیت کی تھی۔ آقا حسین نے دیکھا خط میں یہ لکھا ہوا تھا، حضرت قاسم بھی جاتے ہیں کربلا کے میدان میں یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں اور کاٹ کے واپس آتے ہیں، زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی مل جائے تو پھر میں یزیدیوں کو کاٹ کے واپس آؤں گا۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹا ہم امتحان دے رہے ہیں، بیٹا صبر کر۔ لیکن یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں صحابی رسول ہے حضرت عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگلوں میں جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، صحابہ نے کہا جناب پانی ختم ہو گیا، حضرت عقبہ بن نافع کے گھوڑے نے اپنی ایڑی زمین کو ماری، نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں اگر حضرت قاسم
اور حضرت حسین چاہتے تو سارا کربلا پانی بن سکتا تھا، لیکن یہ امتحان تھا، یہ رب کی رضا پہ راضی تھے، امتحان دے رہے تھے اور پھر اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت سیدنا قاسم شہید ہو جاتے ہیں، سارا خاندان شہید ہو جاتا ہے، آخر میں آقا حسین میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ جب آقا حسین میدان کربلا میں جاتے ہیں تو آقا حسین کے جانے سے پہلے آپ جا رہے ہیں، حضرت سیدہ زینب نے آواز دی کہ میرے حسین، مجھ سے حضرت علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ آقا حسین نے فرمایا اے زینب تو کیا چاہتی ہے؟ حضرت زینب کہتی ہے کہ حضرت علی اصغر یہ 3 دن سے پیاسا ہے، زبان مبارک بہہ آئی ہوئی ہے، آپ حسین علی اصغر کو لے جائیں، آپ ان سے پانی مانگے۔ تو آقا حسین نے فرمایا بہن تجھے پتہ ہے ہم خاندان اہل بیت ہیں، ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم تو بانٹنے والے ہیں۔ ہماری عادت مانگنے کی نہیں ہے، ہمارا رواج بانٹنے کا ہے۔